اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عصر کے وقت جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے ہی اتنی دولت سے نواز دیتے ہیں کہ اس کے گمان سے باہر ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان کو رب العزت نے تمام ضروریات زندگی دے کر اس کائنات میں بھیجا۔ قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کو وہ عطا کرتے ہیں۔ دولت ایسی ہی ایک چیز ہے کہ جتنی ہو کم محسوس ہوتی ہے اور انسان مزید کی کوشش کرتا ہے۔ کائنات کے سب سے سچے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ اس کے پاس دوسری وادی بھی ہو، اور اگر دو مل جائیں گی تو اس کی کوشش ہوگی کہ مجھے تیسری وادی بھی مل جائے، اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی موت آنے تک اپنے سانسیں بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دولت کے بغیر انسان اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں مجھ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کریں۔ اپنے سوالات جو بھی ہیں آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں، میری ماؤں کے، بہنوں کے، بیٹوں کے، بھائیوں کے، مجھ سے کریں تاکہ میں اپنی عقل کے حساب سے اور قرآن پاک کی آیات کے حساب سے جواب دے سکوں۔ نہ میں عامل ہوں نہ میں کامل ہوں، میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، سیکھ رہی ہوں۔ آپ مجھے سکھائیں، مجھ سے آپ سیکھیں، اسی طرح نظام زندگی چلتا ہے۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ دولت کے بغیر انسان اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور شکایت کرتے تھے کہ گھر میں رزق کم ہو گیا ہے، برکت نہیں ہے، تنگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سی ایسی دعائیں بتاتے تھے، کچھ ایسے اعمال بتاتے تھے جن کی وجہ سے گھر میں برکت ہو جاتی تھی اور دولت کی جو فراوانی ہے وہ ہو جاتی تھی، کاروبار میں برکت آ جاتی تھی، ترقی ہو جاتی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ بھی یہ تسبیح پڑھیں، بلکہ جو بھی پڑھتا ہے، اگر مائیں اپنے بیٹوں کے لیے پڑھ رہی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے پڑھ رہی ہیں، تو اللہ ان کو اتنا رزق اور ان کی روزی روٹی میں اتنی برکت اور اتنی دولت عطا فرما دیتا ہے کہ اس گھر میں برکتیں آنا لازمی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بتائی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح ہے۔ اس گھر سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس گھر کا رزق جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اس گھر کے لیے رزق کے بند دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس گھر میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے مال و دولت میں کمی ہے، میرا رزق تنگ ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کا بند رزق کھل جاتا ہے۔ فجر و عصر کی نماز کے بعد اس دعا کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے 3 یا 7 مرتبہ۔ اس دعا کو آپ عصر یا فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر میں بھی برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اس دعا کو 3 یا 7 مرتبہ عصر یا فجر کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے اس دعا کو پڑھ لیں۔ تو دعا کیا ہے؟ اللہم کفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے حلال مال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دے، یعنی مجھے حلال رزق اتنا عطا فرما کہ اس کی وجہ سے میری نظر حرام مال پر جائے ہی نہ، میں اس سے بے نیاز ہو جاؤں، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے اپنے ماں سوائے مجھے مستغنی کر دے۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اپنے دوستوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں اور جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں اس عمل کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں، اور ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ پہلے آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے بھی اللہ آسانیاں کرے، اور آپ بھی میرے لیے آسانیوں کی دعائیں مانگیں، اور سب پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔